یہ راستہ لفظوں کا راستہ نہیں، یہ داستان حرفوں سے کہیں گہری، کہیں بھاری، کہیں زیادہ جلتی ہوئی داستان ہے۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اس سفر کی پہلی گونج ہے جو انسان کے قدموں سے نہیں، اس کے باطن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جسے دنیا فقر کہتی ہے، کچھ لوگ سلوک کہتے ہیں، اور جسے عاشق راہ ولایت سمجھ کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لیتا ہے۔ یہ سفر ناسوت کی خاک سے شروع ہو کر لاہوت کے نور پر ختم ہوتا ہے، اور وہ بندہ جس کی روح اس سفر کو مکمل کر لے اسے دنیا قلندر کہتی ہے۔ لیکن قلندر ہونے کا مفہوم آج ہم کھو چکے ہیں۔ قلندر وہ نہیں جو مجمع لگائے، قلندر وہ نہیں جو دعویٰ کرے، قلندر وہ نہیں جو دنیا کو حیران کرنے نکلے، قلندر وہ ہے جو خود کو مٹا دے۔ اور آج ہم اسی مٹ جانے کی کیفیت، اسی فنا کی راہ، اسی باطنی سفر ناسوت سے لاہوت تک کی بات کریں گے۔ اگر آپ داستان اردو کی ان روحانی اور عرفانی گفتگوؤں سے روشناس رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور سب سے بڑھ کر اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو دل کی آنکھ سے دیکھنے کے متلاشی ہیں۔ محترم دوستو، انسان کا سفر ناسوت سے شروع ہوتا ہے۔ ناسوت یعنی مادی دنیا، جسم کی بھوک، نفس کا شور، خواہشات کا اندھیرا، عزت، ذلت، لالچ، خوف، یہ سب ناسوت کی دھول ہے۔ ناسوت وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو میں کے نام سے پوجتا ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ میری محنت، میری صلاحیت، میرا رزق، میری طاقت، اور یہی میرا کا شور سب سے پہلی بیڑی ہے۔ فقیر کا پہلا امتحان اسی بیڑی کو توڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ قلندر کا پہلا قدم یہی ہے کہ وہ جان لے میرا کچھ بھی میرا نہیں، نہ سانس، نہ جسم، نہ رزق، نہ عزت، نہ وقت، نہ اختیار۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے تو انسان پہلی بار خود کو نہیں، اللہ کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہر فقیر کو ناسوت میں ایک شکست ملتی ہے۔ یہ شکست رزق میں ہو سکتی ہے، رشتے میں، دنیاوی آسائش میں، یا دل کے کسی ٹوٹے ہوئے خواب میں۔ یہ شکست اصل میں دعوت ہوتی ہے، دعوت ولایت، دعوت بیداری، دعوت رجوع۔ اسی شکست کے بعد سالک کا قدم ناسوت کی زمین سے اٹھ کر اگلے جہان میں داخل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نور کا ایک عالم ہے جس کا نام ہے ملکوت۔ یہاں انسان کے اندر کی آنکھ کھلتی ہے، یہاں اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دنیا صرف وہ نہیں جو دکھتی ہے، دنیا وہ بھی ہے جو دکھتی نہیں مگر ہر لمحہ ساتھ چلتی ہے۔ ملکوت میں دل نرم ہوتا ہے، آنسو وزنی ہو جاتے ہیں، دعا اثر پکڑنے لگتی ہے، نیت شفاف ہونا شروع ہوتی ہے، راتیں بے چین مگر خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ یہاں فقیر اپنے نفس کے پردے دیکھتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی انسان نہیں، اس کے اندر بیٹھا ہوا میں ہے۔ یہاں سے سفر مشکل ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ملکوت میں روشنی بھی ہے اور آزمائشیں بھی۔ سالک کو کبھی وجدان ملتا ہے، کبھی قلب پر واردات، کبھی کشف کی جھلک، کبھی خاموش آنسو۔ لیکن یاد رہے، یہاں جو کچھ ملتا ہے یہ منزل نہیں، محض راستہ ہے۔ جب انسان ملکوت کی دہلیز سے آگے بڑھتا ہے تو وہ عالم جبروت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نور تیز ہو جاتا ہے، دل میں تاثیر بڑھتی ہے، نفسانی کمزوریاں چھلنی ہونے لگتی ہیں، روحانی قوت کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہاں سب سے بڑا فتنہ قوت ہے۔ بہت سے سالک اسی مقام پر رک جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بن گئے ہیں، اب ان کی دعا میں اثر ہے، ان کی بات میں اطمینان ہے، ان کے ہاتھ میں روشنی ہے۔ لیکن قلندر کبھی رکنے والا نہیں۔ قلندر اس قوت سے ڈرتا ہے، وہ طاقت سے بھاگتا ہے، وہ شہرت سے بھاگتا ہے، وہ اس خیال سے بھی بھاگتا ہے کہ میں کچھ ہوں، کیونکہ قلندر جانتا ہے جس مقام پر میں باقی رہ گئی وہاں اللہ نہیں رہتا۔ محترم دوستو، اب آتا ہے وہ مقام، وہ جہان، وہ پردہ جہاں سالک کی ذات مٹ کر حقیقت کے نور میں گل جاتی ہے۔ لاہوت، قرب الہی کا عالم، جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے اور اللہ باقی رہتا ہے۔ یہاں عقل خاموش ہے، دل روشن ہے، روح آزاد ہے، نفس بے بس ہے، خواہش مردہ ہے، اور بندہ فنا ہو چکا
ہوتا ہے। یہاں وہ اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی میں ڈبو دیتا ہے، یہاں سالک ہو کے دریا میں گرتا ہے، یہاں اس کی روح پر ایک ایسا پردہ اٹھتا ہے جو دنیا کے بادشاہوں، دانشوروں اور متکبر عالموں پر کبھی نہیں اٹھتا۔ یہاں قلندر جنم لیتا ہے۔ قلندر وہ نہیں جو نعرے لگائے، قلندر وہ نہیں جو ہاتھ اٹھا کر کرامت دکھائے، قلندر وہ ہے جو لاہوت کے دریا میں ڈوب کر خود سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک راز ہے، لاہوت پہنچ کر رہ جانا مقام نہیں ہے، اصل مقام ہے ناسوت میں لوٹ کر واپس آنا۔ قلندر جب لاہوت سے لوٹ کر ناسوت میں آیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے مگر دل لاہوت میں رہتا ہے۔ وہ دنیا دیکھتا ہے مگر دنیا اسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ بات کم کرتا ہے مگر اس کی خاموشی بولتی ہے۔ وہ غضب نہیں رکھتا، وہ رنج میں بھی سلامتی بانٹتا ہے۔ وہ دشمن کو بھی دعا دیتا ہے۔ اس کا سینہ وسیع ہے، اس کا ظرف سمندر ہے، اس کی زبان نرم ہے اور اس کی نظر میں نور ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ میں گم ہو کر بھی تنہا رہتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے پوری کائنات کی گہرائی ہوتی ہے۔ قلندر کا دل ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری تلخیاں اس میں ڈال دی جائیں تو وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے، باقی سب سایہ ہے۔ دوستو، اگر کبھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس میں یہ تین چیزیں ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس راہ کا مسافر ہے۔ پہلی چیز ہے عاجزی۔ قلندر کے دل میں تکبر بالکل ختم ہوتا ہے، اس کا سر ہر وقت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے سخاوت، وہ دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو مالک نہیں، محض ضمانت دار سمجھتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے خاموشی۔ قلندر کم بولتا ہے، اس کے الفاظ کم مگر اثر آفرین ہوتے ہیں کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دل پر لکھے جاتے ہیں۔ قلندر کی دعا اس لیے لگتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ لاہوت سے لوٹنے کے بعد اس کے دل میں جو نور رکھا جاتا ہے وہ نور اس کی دعا کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور آس پاس کی فضائیں بدل جاتی ہیں، وہ خاموش رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں روشنی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قلندر اللہ کی خاموشی ہے جو انسان کے کپڑے پہن کر دنیا میں چلتی ہے۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، ناسوت سے لاہوت تک کا سفر زندگی کا آسان سفر نہیں، یہ دل کی میل دھونے کا نام ہے، یہ خواہشوں کے قتل کا نام ہے، یہ میں کی موت اور حق کی زندگی کا نام ہے۔ قلندر وہ ہے جو فنا میں مکمل ہوا اور بقا کی روشنی لے کر واپس آیا۔ یہ راستہ ہر کسی کا نہیں، یہ ان کا راستہ ہے جن کے سینے ولایت مولا علی علیہ السلام کے نور سے روشن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ داستان اردو پر ایسے ہی عرفانی، روحانی، فکری اور ولائی موضوعات پر مزید گہری گفتگو جاری رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی داستان کس راز پر سننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو معرفت کے نور سے حصہ عطا کرے، آپ کے دل کو حق کی طرف کھول دے۔ دوستو، اگر آپ اپنے روحانی سفر کو قلندرانہ معرفت اور ولایت مولا علی علیہ السلام کو مزید گہرائی سے سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی یہ 3 خصوصی بکس آپ کے لیے ہیں۔ داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پر مختصر ہدیے کے ساتھ میسج بھیجیں، یہ ڈیجیٹل بکس فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نور ولایت مولا علی علیہ السلام میں دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی داستان میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔